وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. یہ تصویر نہ بناؤ بھائی. یاد رکھیں کہ برکت والی جگہ ہو، برکت والی رات ہو، جیسے نیکی کی وہاں قیمت بڑھ جاتی ہے، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. ایک ہے آدمی باہر گناہ کرے، ایک ہے مسجد میں کرے، ایک ہے اللہ کے گھر کے اندر کعبے کے اندر جا کے کرے. یاد رکھیں کہ دین ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دیا، جس کا یہ یقین ہے کہ ہمیں دین مکمل دیا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. اس مکمل دین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بنانے والے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو. اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے میرا مقابلہ کیا تھا، میں نے مخلوق بنائی، تم نے بھی تصویریں بنائی تھی، اب ان میں روح ڈالو، نہ وہ روح ڈال سکے گا نہ عذاب سے چھٹکارا ہوگا. تو یہ عام جگہ بھی تصویر حرام ہے کہ جائے کہ مسجد کے اندر. پھر شب برات جو عبادت کی رات ہے اس کے اندر اگر بنائی جائے. لیکن عجیب بات ہو گئی کہ آج اس کو جو ہے وہ اشاعت دین کا ذریعہ بنایا گیا. آپ نے یہ سن لیا ہوگا کہ ہمارے وفاق کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب نے پچھلے دنوں میں کشمیری صاحب کے جنازے میں اعلان کیا کہ میں نے یہ بے احتیاطی کی ہے، آج میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی سارے توبہ کرو. عمومی عذاب کیوں آتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. وہ ایک بینات میں اداریہ شائع ہوا تھا کہ حج جیسی عبادت سے ہم محروم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی عبادت سے محروم ہو گئے. اگرچہ ظاہری بہانہ کورونا کا ہے، لیکن یہ عمومی عذاب اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ وہاں روضہ اطہر کے سامنے جس ذات نے تصویر بنانے سے روکا تھا، سخت عذاب کہا تھا، وہاں بھی روضہ اطہر پہ کیمرے لے کے کھڑے ہوتے. اور خدا کے گھر کے اندر بھی، کعبے کے اندر بھی جو ہے وہ تصویریں بنا رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں یہ کہا کہ اب تم گندے ہو گئے ہو، اب تمہارے لیے یہاں آنے کے دروازے بند۔ اگرچہ ظاہری بہانہ کرونا کا ہے، یاد رکھیں کہ ہر عبادت جو چھٹتی ہے وہ کسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے تصویر بنائی ہے اس سے بھی توبہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ عمومی عذاب جو آ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ ان گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم تصویر نہیں بنائیں گے، ضرورت جو ہے وہ مستثنیٰ ہوتی ہے۔ آج کل عجیب بات ہے، ایک میرا شاگرد بھی میرے پاس آیا، تصویر پہ بات ہوئی، مجھے کہنے لگا استاد جی پھر نوٹ بھی نکال کے باہر پھینک دو۔ میں نے کہا یہ باتیں ہم ملحدین سے سنا کرتے تھے، وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اب جنہوں نے ان کی تردید کرنی تھی انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی۔ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرام بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کچھ واضح طور پہ حرام ہیں، کچھ واضح طور پہ حلال ہیں، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں۔ فرمایا کہ جو مشتبہ چیز سے بچ گیا وہ حرام سے بچ جائے گا، اگر مشتبہ چیز سے نہ بچا تو کل حرام کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور اس کی حضور نے خود مثال دی کہ دو آدمیوں کی زمین بالکل ساتھ ملی ہوئی ہے، درمیان میں ایک کھیل جو ہے وہ مشترکہ ہوتی ہے، فرمایا اپنے جانور اس کھیلی کے اوپر بھی نہ لے جانے دو، کیونکہ وہاں چلے جائیں تو دوسرے کے منہ میں، دوسرے کی فصل میں منہ ڈال دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مشتبہات سے بچ جاتا ہے وہ حرام سے بھی بچ جائے گا۔ آج کل بعض کہتے ہیں کہ فلاں حضرات کا یہ فتویٰ آ گیا، یاد رکھیں کہ دن رات ہم علماء دیوبند کا نام لیتے ہیں، دیوبند کا آج تک فتویٰ یہی ہے کہ یہ تصویر حرام ہے، وہاں سے کئی فتوے آ چکے اور جن کا نام لیا جاتا ہے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بھی اب کہہ رہی ہیں کہ اس کو ختم کرو۔ اب دیکھیے مشتبہ کی مثال ایسی سمجھے، ایک دوائی جو ہے دو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ دوائی زہریلی ہے، دو ڈاکٹر کہتے ہیں زہریلی نہیں، تو عقل کا کیا تقاضا ہے، کھا لیں یا چھوڑ دیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ شک اور شبہ پیدا ہو گیا اور جان کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے شبہ سے بچتے ہیں۔ تو اگر ایمان کی ضرورت ہے تو پھر بھی مشتبہات سے بچنا ہوگا۔ ایک سوراخ کے اندر دو آدمی کہہ رہے ہیں کہ اس میں سانپ ہے، دو کہتے ہیں سانپ نہیں ہے، اب عقل کا کیا تقاضا ہے، اس میں انگلی داخل کر دیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کہ جان پیاری ہے۔ یاد رکھو اگر اس اشتباہ کی وجہ سے جان پیاری ہے آپ بچتے ہیں تو ایمان کے بھی خیر مناؤ کہ مشتبہات کے اندر پڑ کے جو ہے وہ حرام کا ارتکاب جو ہے وہ شروع ہوا۔ جب سے یہ مسجد کے اندر یہ کیمرے چلنے شروع ہوئے، اب اس امت کے ذہن سے حرمت تصویر کا باپ مٹ گیا۔ کیوں جی مٹا ہے یا نہیں؟ اور نہ تو ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس۔ میں نے کہا جو موبائل ہے آپ کا اس کے اوپر بھی اس میں تصویر ہی لکھا ہوا۔ اور یہ یاد رکھیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارٌ لِذَا إِلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ، کہ اگر نص نہ ہو کہ آیا یہ کیمرے کی یہ جو ہے ڈیجیٹل کی تصویر ہے یا نہیں، تو اصول یہ ہے کہ عرف سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں سارے کے سارے اس کو تصویر ہی کرنی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اتحادی مسئلہ ہے
بعض کا اجتہاد ہے، جب عرف آ گیا ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ نہیں رہا۔ وہ ایک ساتھی یہی کہہ رہا تھا تصویر نہیں ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، پکی بات ہے تصویر نہیں، کہتا نہیں یہ عکس۔ میں نے کہا کہ عکس تو وہ ہوتا ہے کہ جب تک پانی کے سامنے ہے، شیشے کے سامنے ہے عکس ہے، جب ہٹ گیا تو عکس بھی ختم ہو گیا۔ عکس جو ہے وہ اس کے بنانے میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا، جس میں اختیار ہو وہ عکس نہیں ہوتا، وہ تصویر ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی تصویر حرکت نہیں کرتی اور یہ جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ کس کتاب کے اندر تصویر کی تعریف میں یہ ہے کہ جو حرکت نہ کرے وہ تصویر ہوتی ہے؟ اگر تصویر کو کوئی ہلانا شروع کر دے تو وہ تصویر کے حکم سے خارج ہو جائے گی، وہ پھر بھی تصویر ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تصویر چل رہی ہے، بعض اوقات بٹن دبا دیتے ہیں تو وہ حرکت نہیں کرتی، وہ نظر آتی رہتی ہے۔ میں نے کہا پھر وہ حرکت بھی ختم ہو گیا، اب تصویر بنی یا نہیں بنی؟ اب خاموش۔ میں نے کہا کہ چلو تصویر تو حرام ہے، کہتا ہے حرام ہے۔ میں نے کہا عوام میں ایک تقریر کرو تصویر کی حرمت کے اوپر۔ جب یہ کہا کہتا ہے میں نے جوتے کھانے۔ میں نے کہا معلوم ہوا کہ رستہ جوتے کھانے والے تو چھوڑ دینے چاہیے۔ یاد رکھو کہ فقہا نے کہا ہے کہ ہر وہ مباح کام جو مفضی الی الحرام ہو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، جو سبب بنے حرام۔ تو اس لیے یہ برکت والی رات ہے، لیلۃ المبارکہ، عبادت کی رات ہے۔ کیوں جی مفتی صاحب گناہ سے توبہ کرنا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ آج جو توبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ تصویر نہیں بنائیں گے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اے اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، آگے جو ہے وہ تیرا، بلکہ یہ بات یہ غلط ہے اللہ جو یہاں تک ہوا یہ بھی آپ کے فضل سے، میری کوئی نہیں۔ آگے دل بھی اللہ تیرے قبضے میں ہے، اگر تو دلوں کو بدل دے تو مقلب القلوب ہے۔ اے اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آ رہے ہیں ہمیں سچی توبہ کی آج کی رات توفیق عطا فرما، وہ سارے گناہ جو ہے وہ ہمارے سروں سے ڈال۔ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک گناہ ہے، سارے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ آج کی رات جو ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کریں، ان مدارس کے لیے بھی دعا کریں، علماء کے لیے بھی دعا کریں، اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے اوپر اپنی رحمت نازل کرنا۔ خیر یہ تو باتیں ہیں وہ کیمرے والے نے یاد کرا دی، کچھ آپ سے میں نے کہہ دی ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق ہو، آپ سب کو اس پر توفیق ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہیں۔ ان آیات میں رب السماوات والارض کا لفظ بولا۔ قرآن کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کا اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اور قرآن کی آخری سورت میں قل اعوذ برب الناس فرمایا، اور درمیان میں پتہ نہیں کتنی جگہ اپنی ربوبیت کا ذکر کیا۔ تو پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو راتیں آتی ہیں گویا کہ یہ موسم ہے، اس میں مشق کرنی ہے، ہم نے عبادت کر کے اپنا عقیدہ بھی پختہ کرنا ہے، عمل بھی پختہ کرنا ہے۔ ایسی راتوں کے اندر اللہ مشق کراتے ہیں، کہیں رمضان کے اندر موسم آ گیا عبادت کا، کہیں شب قدر کے اندر آ گیا، کہیں شب برات کے اندر آ گیا۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جائے، ہمارے عقائد بھی بن جائیں۔ تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رب السماوات کہہ کے بتا دیا کہ پالنے والا کون ہے؟ میں ہوں، اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اور رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔
मालिक भी कौन है? अल्लाह है। इज्जत देने वाले कौन हैं? अल्लाह है। अहकमुल हाकिमीन कौन है? अल्लाह। ये मशक आगे पीछे भी होती रहती है। ईशा की नमाज सबने पढ़ी है और इसके अंदर भी अल्लाह की हाकिमियत की जो है वो हमने मशक की है। सबसे पहले जो है वो अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह अकबर का माना क्या है कि अल्लाह सबसे बड़े हैं। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ हैं। माँ के पेट के अंदर भी रोजी वही देते थे, पालते थे। पैदा होने के बाद माँ की छाती में जो दूध रखा है वो भी अल्लाह ने पैदा किया। और जितने असबाब हमें नज़र आ रहे हैं वो भी खुदा के पैदा किए हुए हैं। अगर अल्लाह चाहें तो उन सबब के अंदर, उन असबाब के अंदर असर ख़त्म कर दें। असबाब ज़ाहरी जो हैं वो मौजूद हैं। ये याद रखें कि अकीदा और ईमान ये है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो करने वाले वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, कि अल्लाह तुम्हारे भी खालिक हैं, तुम्हारे अमलों के भी खालिक हैं। तो नमाज जो पढ़ी है ये भी एक मशक है। अल्लाह अकबर के कह के हमने ज़बान से इकरार कर लिया कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अब चंद मिनट नमाज के अंदर लगे, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नकल फरमाते हैं कि मिनस सुन्नति वज़ुल युमना अलल युसरा तहत सुर्रा, कि सुन्नत तरीका ये है कि नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर नाक के नीचे रखा जाए। ये सुन्नत का लफ्ज़ है। हज़रत अली ने फरमाया है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह तदरीबुर रावी में एक उसूल जिक्र करते हैं कि सहाबी जब सुन्नत का लफ्ज़ बोले तो उससे मुराद हुजूर की सुन्नत होती है, गैर नबी की सुन्नत और तरीका नहीं है। और उसके अंदर इसी हदीस को मिसाल के तौर पर पेश किया। और याद रखें कि मुहद्दिसीन का उसूल ये है कि जिस हदीस से कोई मुहद्दिस इस्तिदलाल कर दे वो इस्तिदलाल करना उस हदीस की तस्हीह होता है। तो इससे मालूम हो गया कि ये हदीस सही भी है और हुजूर की सुन्नत जो है वो नाक के नीचे हाथ बांधना है। हमने जो है वो वहाँ नाक के नीचे हाथ बांध लिए, सर के ऊपर तो नहीं बांधे ना। आजकल एक गुरु ऐसा है, कहते जी हमारे हाथ तुमसे ऊंचे और इस सुन्नत को मजाक तक उड़ाते हैं। वो एक कहने लगा कि तुम हनफी जो है वो तकबीरे तहरीमा कह के नऊज़ बिल्लाह अपने उज़्वे मखसूस को पकड़ लेते हो और गंदी जगह है, गंदी जगह के ऊपर हाथ रखने से तो नमाज ही टूट जाती है। मैंने कहा कि इसकी कोई हदीस है कि यहाँ हाथ रखने से नमाज टूट जाती है? हज़रत अली जो खलीफा राशिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, कि मेरी सुन्नत को भी लाज़म पकड़ना है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी लाज़म पकड़ना है। अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि हज़रत अली खलीफा राशिद हैं, उनकी बात को लाज़म पकड़ो। तो वे ये मजाक कर रहे हैं कि नापाक जगह है, नंगेज है, नंगेज के ऊपर हाथ रखने से नमाज ही टूट जाती है। याद रखें कि कोई हदीस नहीं है कि नंगेज पर हाथ रखने से नमाज टूट जाती है। तो मैंने कहा कि चलो पहली बात तो ये है कि ये हदीस नहीं, तेरा ज़ाती वसवसा है, इससे नमाज टूट जाती है। किसी हदीस में ये नहीं है कि नंगेज पे हाथ रखने से नमाज टूट जाती है। फिर मैंने कहा कि चलो नंगेज जो है हजूर ने फरमाया अल फ़ख़िज़ औरतुन, रान जो है वो भी नंगेज है।
اگر ہماری ہنسیوں کی پہلے ہی ٹوٹ گئی تو تم نے جب رکوع کے اندر گئے تو کہاں ہاتھ رکھے؟ ننگیز پہ رکھے کہ نہیں؟ تو تمہاری وہ جو کی ہوئی پڑی ہوئی نماز تھی وہ بھی ختم ہو گئی، رکوع جاتے وقت ننگیز کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ تو فرق یہ ہو گیا کہ اگر تمہارا اصول ہو حنفی کی نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی، اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ اگی اگائی کھیتی کے اوپر اولے پڑ گئے، رکوع جاتے ساری کی ساری محنت ختم ہو۔ اور اگر یہی بات ہے کہ ننگیز پر ہاتھ رکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو عورت کی تو چھاتی بھی ننگیز ہے، اب وہ ہاتھ پھینک دے کہیں تو اس کی پھر نماز وہ کہاں ہاتھ باندھے؟ یاد رکھیں یہ وسوسے ہیں۔ خیر یہ ضمنی طور پہ بات آئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حضور سے ہمیں شریعت ملی ہاتھ باندھنے کی، ہم نے ہاتھ باندھ لیے اور سبحانک اللہ پڑھنی شروع کر دی، پھر اعوذ باللہ پڑھی اور پھر بسم اللہ پڑھی۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، کہہ دوں ضمنی طور پہ، آج کل تعمیری کام کم ہوتا ہے، تخریبی زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر تعمیر کو تخریب سے بچانا بھی ضروری ہے۔ آج کل دور یہ آ گیا ہے کہ کسی بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے۔ اگر تبلیغی جماعت والے کسی بے نمازی کو نمازی بنا لیں، نماز پڑھنی شروع کر دی، جانتے ہیں نا بھی تبلیغی جماعت کو، اے یہاں اللہ نظر بد سے اس جماعت کو محفوظ رکھے۔ وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے رسولہ پارٹی ہے، اس طرح رسولہ چمٹ جاتا ہے یہ بھی چمٹ جاتے ہیں، جب تک مسجد میں نہ جائے تو جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ بڑو سندھ کے اندر میں گیا، ایک ساتھی نے قصہ سنایا کہ یہاں ہمارے امیر صاحب لاہور گئے، کوئی آدمی ملا کہ میرا رشتہ دار ہے وہاں بارو کے اندر، اس کو میرا پیغام دے دیں۔ تو امیر صاحب جو ہیں وہ رات تلاش کر کے گئے، اس کو پیغام دیا کہ لاہور سے ذرا یہ پیغام آیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بس یہاں یہ تبلیغ کا کام کرتا ہوں، مرکز کے اندر زیادہ تعلق ہے، وہیں وقت گزارتا ہوں۔ پیغام دے کے وہ واپس آ گئے اور وہ وہیں باہر کھڑا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے؟ کہتے بات وہ تبلیغ کے امیر صاحب کے پیغام دے کے گئے۔ انہوں نے کہا کیا کوئی فوتگی ہو گئی؟ انہوں نے کہا فوتگی نہیں، پیغام تو اچھا ہے۔ پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ تبلیغ والے نے میرا مکان دیکھ لیا کا دروازہ دیکھ لیا، اب مجھے گھر میں نہیں چھوڑے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائیں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی کو نمازی بنا لیں تو پھر آ جاتے ہیں پیچھے، ماشاءاللہ چودھری صاحب مسجد سے ہیں نماز پڑھ کے۔ وہ کہتا ہے کہ نماز اس وقت لگایا تھا، اب جو ہے وہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا چودھری صاحب ذرا تحقیق کرے کہ نماز پڑھنی ہے حضور والی ہے یا نہیں؟ تحقیق کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں نماز ابو حنیفہ کی پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ نے صحابہ کو نماز مکے اور مدینے کے اندر سکھائی تھی، اور امام ابو حنیفہ کوفے کے اندر رہتے تھے، انہوں نے وہاں بیٹھ کے نماز بنائی۔ تو اس لیے جو ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے نماز بھی اسی کی پڑھی جائے، اس لیے محمدی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اب وہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں محمدی نماز کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، تو پھر چھوٹی سی صلاۃ الرسول یا نماز نبوی کے نام سے چھپی ہوئی کتاب لا کے دیتے ہیں کہ دیکھو اس کا نام ہی صلاۃ الرسول ہے، رسول کی نماز ہے، یہ ابو حنیفہ کی نماز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر چند مسائل جو ہیں اختلافی شفاقے سے چوری کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ رفع یدین کا مسئلہ لکھا ہے،
اونچی آمین کا مسئلہ لکھا ہے، اور امام کے پیچھے فاتحہ لکھنا، ایسے اختلافی اجتہادی مسائل عوام کے ہاتھ میں تھماتے ہیں کہ دیکھو یہ حضور والی نماز۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ حضور کے ساتھ محبت تو ہے نا، اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں تو حضور والی نماز پڑھوں گا۔ اب جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کر کے متنفر کر دیا کہ یہ جتنے لوگ یہاں قرآن جنہوں نے پڑھایا ان کو نماز نہیں آتی تھی، اب ہم نے نماز سکھانی شروع کی ہے۔ تو یاد رکھیں اس مبارک رات میں تعمیر کو بچانے کے لیے تقریب سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ محمدی نماز اور حنفی نماز کا جو مقابلہ کیا جاتا ہے غلط۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں نسبتیں محمدی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، اور حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے، اور نسبتیں پہچان کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض نسبتیں چھوٹی ہوتی ہیں بعض بڑی ہوتی ہیں۔ چھوٹی نسبت میں بڑی نسبتیں ساری آ جاتی ہیں اور پہچان بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بڑی نسبت میں چھوٹی نسبتیں نہیں آتی اور پہچان کم ہوتی ہے۔ اور مقابلہ برابر کی نسبتوں کا ہوتا ہے، اوپر والی اور نیچے والی نسبت کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ذہن میں بیٹھ جائیں کہ یہ دونوں نسبتیں ہیں۔ محمدی بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، اور حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے، اور نسبتیں پہچان کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر نسبتیں بعض چھوٹی ہوتی ہیں بعض بڑی ہوتی ہیں۔ چھوٹی نسبت میں بڑی ساری آ جاتی ہیں، پہچان بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بڑی نسبت میں چھوٹی نسبتیں نہیں آتی، پہچان پوری نہیں ہوتی۔ اور آخری بات یہ کہ مقابلہ برابر کی نسبتوں کا ہوتا ہے، چھوٹی اور بڑی کا مقابلہ غلط ہے۔ یہ کون سا محلہ ہے؟ یہ محلہ اسلام آباد کا جو رہنے والا ہے تو اسلام آباد کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا محلہ بھی ہوگا۔ کون سا ہے قریب محلہ؟ حسین آباد۔ اب جو آدمی حسین آباد کا رہائشی ہے یہ ایک چھوٹی نسبت ہے۔ اس سے بڑی نسبت کیا ہے؟ تحصیل کون سی ہے؟ کبیر والوی بھی کہلائے گا، یہ اس سے بڑی نسبت ہے۔ ضلع کون سا ہے؟ خانے وال ہے، وہ خانے والوی بھی ہے۔ اور صوبہ کون سا ہے؟ پنجابی بھی ہے۔ اور ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے کہ پاکستانی بھی ہے۔ اب یہ کئی نسبتیں ہو گئی۔ رہائشی کہ اسلام آبادی بھی ہے محلہ اسلام آباد کی وجہ سے، اور کبیر والوی بھی ہے، اور اس سے بڑی نسبت جو ہے وہ خانے والوی ہے، اس سے بڑی نسبت پنجابی ہے، اس سے بڑی نسبت پاکستانی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ چھوٹی نسبت میں بڑی ساری آ جاتی ہیں اور پہچان بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں محلہ اسلام آباد کا رہنے والا ہوں تو کیا خیال ہے کبیر والے کی نفی ہوگی؟ وہ خود بخود آ جائے گی۔ اور خانے وال کی نسبت آ جائے گی کہ نہیں؟ وہ بھی آ جائے گی، کیونکہ ضلع خانے وال ہے۔ اور پنجاب کی نسبت بھی آ گئی یا نہیں؟ وہ بھی آ جائے گی، پاکستان کی بھی آ جائے گی، پہچان زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بڑی نسبت بیان کرے، رات کو پہرے دار پوچھتا ہے کیوں بھائی کہاں رہتا ہے، وہ کہے پاکستانی ہوں، کیا خیال ہے مطمئن ہو جائے گا پہرے دار؟ اور اس والے پکڑ کے تھانے لے جائے گا۔ اب وہ کہے بڑی نسبت میں بیان کرتا ہوں تو وہ کہے گا مجھے شناخت کی ضرورت ہے، شناخت چھوٹی نسبت سے۔ اب پہرے دار رات کو کہتا ہے کس کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ اور ساتھ قرآن کی ایت بھی پڑھے، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم، سب کو بنی آدم کہا ہے۔ کیا پہرے دار مطمئن ہو جائے گا؟
اب وہ کہے گا اپنے باپ کا نام بتا، سارے کے سارے اولاد آدم، تو اپنے باپ کا نام بتائے گا کہ مثلا ولی محمد کا بیٹا ہوں تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اب جو کہے ولی محمد کا بیٹا ہے، کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نکل جائے گا یا اندر ہی رہے گا؟ چھوٹی نسبت میں بڑی ساری آ جاتی ہیں، پہچان بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ کچھ نسبتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری دینی نسبتیں جو ہیں وہ بھی کچھ بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کچھ شرائط ہیں، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، ننگیز کا چھپانا، اور یہ جو ہے یہ ساری کی ساری نماز کے لیے جو ہیں وہ شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں ساری کی ساری ہم نے قرآن سے لی۔ کپڑے کا پاک ہونا قرآن کے اندر ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ یہ امام ابو حنیفہ نے یہ شرط قرآن سے لی۔ اسی طرح جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، قرآن کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والے کے لیے پاک گھر بنا دو۔ معلوم بات کہ ناپاک جگہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ شرط کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ اسی طرح جو ہے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، اور یہ شرط بھی قرآن میں وضو کا ذکر ہے، اس سے جو ہے وہ ہم نے لی کہ جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز کا وقت ہونا شرط ہے، اگر نماز کا وقت ٹل گیا تو قضا تو ہوگی، ادا نہیں ہوگی، اگر وقت سے پہلے پڑھی تو ہوگی ہی نہیں۔ اور یہ شرط ہم نے کہاں سے لی؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ ایسا فرض ہے کہ اس کا وقت متعین کیا گیا ہے۔ تو یہ شرط بھی ہم نے قرآن سے لی۔ قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ شرط بھی ہم نے جو ہے وہ قرآن سے لی۔ اور اسی طرح جو ہے نماز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ننگیز چھپا ہوا ہو۔ آدمی کا ننگیز ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن کے اندر ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ ہم نے لباس اس لیے نازل کیا تاکہ ننگیز چھپا ہو۔ تو یہ شرط بھی قرآن سے لی۔ اور ایک شرط نیت ہے، نیت کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت جو ہے اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص کا معنی ہی تصریح نیت ہے۔ تو یہ ساری شرطیں ہم نے قرآن سے لی یا نہیں لی؟ تو ہماری نماز قرآن والی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ کہنا کہ تمہاری نماز جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے کوفے میں بنائی تھی، یہ بات غلط ہے۔ نماز کے اندر بہت سے فرائض ہیں۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، قرآن کے اندر ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی تکبیر کہو۔ یہ ہم نے فرض والا مسئلہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ اس کے بعد قیام جو ہے وہ شرط ہے، قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ قیام کرو۔ تو قیام کی شرط بھی ہم نے کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ قرات جو ہے وہ فرض ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو آسانی سے پڑھ سکو وہ قرآن پڑھو۔ تو یہ فرضیت بھی ہم نے قرآن سے لی۔ رکوع کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، سجدے کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ اکثر فرائض ہم نے کہاں سے لے لیے؟ قرآن سے لے لیے۔ تو قرآن والی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب یہ کہنا کہ یہ امام ابو حنیفہ نے بنائی ہے، قرآن سے لیا۔ اور باقی جتنی سنتیں وغیرہ ہیں وہ بھی ساری کی ساری ہم نے احادیث سے لی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا جو ہے قرآن کے اندر ذکر نہیں، بخاری شریف کے اندر ذکر ہے کہ اس وقت حضور نے جو ہے وہ
ایک روایت میں کندھوں کے بخاری کے اندر ذکر ہے، مسلم میں کانوں تک کے روایت ہے وائل ابن حجر کی۔ تو یہ ہم نے مسئلہ کہاں سے لیا؟ حدیث سے لیا۔ اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا میں نے بتا دیا ابھی کہ وائل ابن حجر کی بھی روایت ہے، تجی سے بھی یہ روایت ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تو یہ بھی ہم نے مسئلہ حدیث سے لیا۔ تو یہ محمدی ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، یہ نسائی شریف کے اندر اور دوسری سیاستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی محمدی مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہی اعوذ باللہ مصنف عبد الرزاق کے اندر مذکور ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ اور آج کل جو ان کی تفسیر وہاں سے شائع ہوتی ہے سعودیہ سے، اس کے اندر بھی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ کے حاشیے کے اوپر صلاح الدین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، یہ الفاظ۔ تو یہ الفاظ بھی ہم نے حدیث سے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر مذکور ہے۔ فاتحہ پڑھنا، اگلی سورت پڑھنا، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ رکوع جاتے، سجدے جاتے، سجدے سے سر اٹھاتے اللہ اکبر کہنا، بخاری شریف 110 صفحے کے اوپر یہ ساری تکبیریں موجود ہیں۔ یہ بھی ہم نے حدیث سے مسئلہ دیا۔ اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، یہ بھی نسائی اور سیاستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، بخاری جلد 2 صفحہ 926 پہ یہی التحیات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے۔ اور اس کے بعد درود پڑھنا اور دعا پڑھنا نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ اور سلام پھیرنا یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ مسئلے ہمارے معمولی ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو یہ کہنا کہ دیکھو تمہاری نماز معمولی نہیں ہے، یہ بالکل غلط۔ ہماری نماز الحمدللہ قرآن والی بھی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز بھی، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں۔ ایک دفعہ چیچا وطنی کھٹے والی مسجد کے اندر رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، ساتھی کہنے لگے تراویح کا مسئلہ 20 تراویح کا بیان کر دو۔ میں نے درس دیا، درس کے اندر ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی بہت ہی تکلیف کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ خیر میں نے دعا مانگی، مجھے کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے سے تم نے بول لیا۔ میں نے کہا جلدی جلدی توبہ کرا دو، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، کہیں میری موت نہ آ جائے، کون سا جھوٹ بولا؟ کہتے تو بیٹھ، میں مولوی کو لے کے آتا۔ عجیب بات ہے، درس تو نے سنا ہے اور تو کہتا ہے کہ جھوٹ بولے ہیں، اور جھوٹ بتائے گا وہ جو یہاں موجود ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کہا؟ تو نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ جھوٹ بولے ہیں، بتا کہ کیا چیز ہماری غلط ہے۔ کہتا ہے تمہاری کیا چیز صحیح ہے؟ تمہاری ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے غصے میں بیٹھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یقضی القاضی وهو غضبان، غصے کے اندر جج بھی فیصلہ نہ کرے کیونکہ غصے میں حواس سے نہیں ہوتے۔ غصے میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ساری نماز غلط۔ کہتا نہیں بالکل کوئی غصے میں نہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہوں صحیح ہے؟ کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد میں ہاتھ چھوڑتا نہیں، باندھ لیتا ہوں، یہ باندھنا صحیح ہے؟ کہتا صحیح ہے۔ میں نے کہا سبحانک اللہ پڑھتا ہوں صحیح ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ پڑھتا ہوں صحیح ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں صحیح ہے؟ کہتا ہے صحیح ہے۔ میں نے کہا فاتحہ پڑھتا ہوں، اگلی سورت پڑھتا ہوں اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے؟ کہتا ہے صحیح۔ میں نے کہا ابھی تو کہتا تھا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری غلط ہے، اب ساری صحیح ہوتی جا رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بات تو نے غصے میں کہی ہے، آواز سے صحیح نہیں۔
اب شرمندہ ہوا، میں بھی تھوڑی دیر خاموش رہا، میں نے دیکھا کہ اب غصہ ختم ہو گیا، میں نے کہا کہ اب بتا کہ کتنی نماز ہماری غلط ہے؟ کہتا ہے تم رفع دین نہیں کرتے، تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تم اونچی آمین نہیں کہتے، یہ تمہاری نماز غلط ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، میں نے پورے درس میں تراویح کا مسئلہ بیان کیا ہے، ان 3 مسئلوں میں سے کوئی بیان ہی نہیں کیا، اور کہا مجھے کیا تھا تو نے جھوٹ بولے۔ اب جو میں نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں کوئی جھوٹ بتاتا، تو نے وہ جھوٹ بتایا ہے مسئلے رفع دین کا جو میں نے بیان ہی نہیں کیا درس کے اندر۔ میں نے فاتحہ خلف امام کا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا، میں نے جو ہے وہ اونچی آمین کا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا، تو وہ میری غلطیاں بیان کر رہا ہے جو میں نے بیان ہی نہیں کی۔ اب شرمندہ سا ہوا، میں نے کہا کہ اچھا اب یہ 3 مسئلے میرے غلط ہیں، پہلے تو نے کہا تھا ساری نماز غلط ہے، اب میں کہتا ہوں میری یہ مسئلے صحیح ہیں، تو کہتا ہے غلط ہے، تو پہلے کوئی اصول بنا لیں غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے تمہارے نزدیک، تاکہ اس کے مطابق کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا بتاؤ کہ صحیح مسئلہ کون سا ہوتا ہے اور غلط مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ اب مجھے کہتا تو مولوی ہے، میں کون سا مولوی ہوں؟ میں نے کہا ابھی تو مجھے کہا تھا تیری ساری نماز غلط ہے، یہ فتویٰ لگانے کے لیے تو جو ہے وہ تھا، اب غلط اور صحیح کے معیار کا ہی پتہ نہیں۔ میں نے پھر یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو مسئلے میں نے ابھی بیان کیے ہیں کہ ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے، تو نے کہا صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں صحیح ہے؟ یہ بتا کہ یہ قرآن سے سبحانک اللہ ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ کون سی کتاب بخاری میں ہے یا کسی اور میں ہے، اب اس کو کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا تو نے ابھی کہا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا صحیح ہے، یہ بتا کہ یہ اعوذ باللہ جو ہے قرآن کے اندر ہے، یہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بخاری میں ہے یا ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے، کہاں ہے؟ اب کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا بسم اللہ، اب کوئی بھی دلیل نہیں تھی اس کے پاس، نہ سبحان ربی العظیم کی پتہ تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث کی کتاب میں ہے، نہ التحیات کا پتہ تھا۔ میں نے کہا کہ اب معلوم یہ ہوا کہ جس نماز کو تو صحیح کہتا ہے کسی کی تقلید کر کے پڑھتا ہے، تیرے پاس دلیل نہیں۔ اب تیری اللہ نے قیامت کے دن ساری تقلیدی نماز قبول کر لینی ہے، میرے 3 مسئلے یہ اللہ نے قبول نہیں کرنے، جن پہ تو اعتراض کر رہا ہے۔ چلو میں نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے ترک رفع دین کرتا ہوں اور آمین آہستہ کہتا ہوں، تو یہ مسئلے یا قیامت کے دن اللہ نے باقی نماز کا حساب ہی نہیں لینا، صرف ان 3 مسئلوں کا لینا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کی بھی کوئی دلیل دو۔ اب بڑا پریشان ہوا، خیر بعد میں نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس کی بھی دلیل ہے کہ ہم جو آمین آہستہ کہتے ہیں، آہستہ یاد رکھیں بات کچھ دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے خالی نہیں ہے، آج کل یہ بس سے پھیل رہی ہیں۔ محلے نظا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا اور ان کا جھگڑا کس چیز میں۔ جب یہ لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین اونچی کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں، ہر رکعت کے اندر آہستہ آمین کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں اور عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 3 اور 4 رکعت میں ان کا امام بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، سارے مفتی بھی آہستہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ یہ 11 رکعتیں ہوئی کہ 11 رکعتوں میں آہستہ آمین کہتے ہیں، صرف 6 رکعتیں رہ گئی، 2 مغرب کی پہلی، 2 عشاء کی اور 2 فجر کی، اس کے اندر اتنا زور لگاتے ہیں کہ وضو خطا ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ 6 اور 11 کا فرق کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا۔
کہ 11 رکعت کے اندر تو سارے کے سارے آہستہ آمین کہو، اور 6 کے اندر بھی 6 کے اندر زور لگاؤ. یہ 6 اور 11 کا فرق کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. اور 6 کے اندر بھی اس وقت یہ اونچی آمین کہتے ہیں جب مسبوق نہ ہو. جب دوسری رکعت میں مغرب میں آ کے ملے ہیں اتحیات کے اندر دوسری رکعت میں، یا عشاء کے اندر اتحیات میں ملے یا فجر میں ملے، تو 6 کے اندر بھی ایسے ہی کہتے ہیں مقدس صاحب. تو اب یہ فرق کہاں سے نکالا؟ کوئی ذخیرہ احادیث کے اندر ایسی حدیث نہیں کہ حضور نے یہ فرق کیا. اب قیاس کرتے ہیں. قیاس جس کو کہتے ہیں کہ یہ کار شیطان ہے. وہ ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ آمین قرات کے تابع ہے. جہاں قرات اونچی ہوگی وہاں آمین اونچی ہوگی، جہاں قرات آہستہ ہوگی آمین آہستہ ہوگی. لیکن یہ اصول بھی نہ اللہ سے منقول ہے نہ اللہ کے نبی سے منقول ہے. وہ ایک دفعہ قلعہ دیدار سے میں گیا، وہاں ایک ٹیچر ملا، کہنے لگے کہ آپ کے بھائی صاحب یہاں آیا کرتے تھے، ہم بھی کچھ ان سے سیکھا کرتے تھے. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ سردی کے موسم میں سکول ٹائم کے اندر ظہر کا وقت ہو جاتا، تو ہم ٹیچروں نے مشورہ کیا کہ طالب علموں کو بھیج دیں نماز پڑھ کے ہیں. وہ نماز پڑھنے گئے تو آ کے بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑا اشتہار لگا تھا کہ اونچی آمین کہو. یہودی جو ہیں وہ اونچی آمین سے چڑھتے ہیں، تو ان کو چڑھانے کے لیے اونچی آمین کہا کرتے. وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، کل کو جانا ذرا بکھر کے کھڑے ہو جانا، ایک غیر مقلد ہو، ایک طالب علم پھر غیر مقلد. جب سلام پھرے تو ہر طالب علم دوسرے غیر مقلد سے پوچھے کیوں جی اتنا بڑا اشتہار لگایا ان کی آمین کا، آج سارے یہودی بن گئے، آج کسی نے اونچی نہیں کہی. اب وہ شرارتی ہوتے ہیں سکول کے طالب علم. انہوں نے ایسے ہی کیا، نماز سے سلام پھرا کہ جی اتنا بڑا اشتہار لگایا ہوا ہے، آج کسی نے اونچی آمین نہیں کہی، آج کوئی یہودیوں سے اتحاد ہو گیا آپ کو. کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھو. مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں نے ذرا کام ہے بازار جانا ہے، پھر آنا، پھر میں سمجھوں گا. خیر انہوں نے آ کے کارگزاری سنائی استاد کو. استاد نے کہا کل کو پھر چلے جانا، اسی طرح بکھر کے کھڑے ہو جانا. اندازہ لگا لینا کہ امام نے فاتحہ پڑھ لی ہے، جب تمہارا اندازہ ہو جائے تو تم سارے اونچی آمین کہنا. جو وہ شرارتی ہوتے ہیں لڑکے. پہلی رکعت میں انہوں نے آمین اونچی کہہ دی، دوسری میں، تیسری میں بھی چوتھی میں. اب سلام پھرا سارے. وہ کہاں سے تم آ گئے شرارت کرنے کے لیے؟ یہاں جا کے شرارت کر دی. انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ تو لکھا ہے کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، اب ہم نے آمین کہی، تم سارے کے سارے چڑھ رہے. ہم تو مسلمانوں کی مسجد سمجھ کے آئے تھے، آج پتہ چلا یہودیوں کی مسجد. وہ مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب نے یہی کہا کہ بھی جہاں اونچی فاتحہ ہو وہاں آمین بھی اونچی ہوگی، جہاں آہستہ ہو وہاں آہستہ ہوگی. ایک سمجھدار طالب علم تھا، اس نے کہا کہ پورا اشتہار ہم نے پڑھا ہے، کہیں یہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ آمین فاتحہ کے تابع، بلکہ عقل کا تقاضا بھی، نقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آمین کا حکم فاتحہ والا نہ ہو. کیوں کہ آمین غیر قرآن ہے. یہی وجہ ہے قرآن میں فاتحہ لکھی ہوتی ہے، کسی قرآن میں آمین نہیں لکھی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی قرآن ہے. اور جب غیر قرآن ہے تو غیر قرآن کو قرآن کا حکم دینا عقل کے بھی خلاف ہے کہ یہ اس کے تابع کر دی جائے. خیر جب یہ کہا تو وہ مولوی صاحب خود اٹھے، اشتہار پھاڑ دیا. کہتے اس کے بعد انہوں نے اشتہار نہیں دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری نماز جو ہے، یہ سارے کے سارے مسائل ہم نے حدیث سے لیے تو محمدی بن گئی نا. میں نے کہا تھا کہ ہمارے 4 دلائل ہیں. ہاں کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ملتے، حدیث میں بھی نہیں ملتے، تو اس کے لیے منکر کی ضرورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز صحابہ کو پڑھ کے دکھا دی.
لیکن نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، یہ کہیں حضور نے نہیں بتایا۔ اب یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب ساری نماز برابر نہیں ہے، نماز کے اندر رکوع نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں، کیونکہ رکوع فرض ہے، اور سبحان ربی العظیم چھوڑ دے تو نماز ہو جاتی ہے، وہاں سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اتحیات بھول کے چھوڑ دیا تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نماز کے سارے اقوال اور افعال برابر نہیں ہیں۔ تو اب یہ درجے متعین کرنے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں مانتے، تم درجے متعین کر دو، حدیث سے ہم ابھی امام کو چھوڑ دیں، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین سے مسائل لیتے ہیں۔ ایک ڈیٹ آگے ہے 20 رکعت تراویح کے ثبوت اور فاتحہ خلف الامام۔ یاد رکھیں کہ 20 رکعت کو تراویح کہنا عربی لغت کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تراویح جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ بعد کیا ہے؟ ترویحہ۔ ترویحہ کتنی رکعتوں کو کہتے ہیں؟ 4 رکعتوں کو، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پہ ہوتا ہے؟ 3 پہ۔ 4 کو 3 سے ضرب دے تو کتنی مرتبہ؟ 12 سے کم کو تراویح کہنا عربی لغت میں بھی حرام ہے۔ 8 جو ہے وہ اس کو ترویحتان یا ترویحتین تو کہیں گے، تراویح کہنا لغت کے اعتبار سے بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ابی شیبہ امام بخاری کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب اس سے 20 رکعت ثابت ہوئی۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی اس کی سند ضعیف ہے اور ابراہیم بن عثمان راوی ہے، اس کو ضعیف کہا ہے۔ میں نے کہا کہ جس روایت کو تلقی بالقبول ہو جائے، سارے قبول کر دے، اس کی سند پہ بحث ہی نہیں ہوتی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں تدریب الراوی صفحہ 29 کے اوپر کہ ما تلقت الامت بالقبول فهو صحیح وان لم يكن له اسناد صحیح، کہ جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے وہ جو ہے وہ اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی خبر دے کہ پڑوس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، خبر دینے والا سچا نہیں ہے، لیکن خبر اس کی سچی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہو گئی، تو اب وہ سب خبر صحیح ہو گئی کہ نہیں؟ اس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں کہ یہ جو آوازیں رونے کی آ گئیں، اب اس سے جو ہے وہ راوی کی بحث ہی ختم ہو گئی کہ وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، داڑھی منڈا تھا یا داڑھی منڈا نہیں تھا۔ اب جو ہے تلقی بالقبول 4 امام ہیں، چاروں کے چاروں 20 سے کم کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حضرت جابر سے تاریخ دجان میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ہمیں 24 رکعتیں پڑھائی، ان میں 20 تراویح تھی اور 4 فرض تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جماعت شروع کرائی، قیام اللیل مروزی کے اندر بھی ہے اور ابن ابی شیبہ کے اندر بھی، کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیں کہ 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا یا ترویحات کا لفظ جمع سالم یا جمع مکسر کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی نہیں۔ اور ہمارے ہاں حضرت علی سے روایت ہے 5 ترویحات 20 رکعت، بہقی کے اندر ترویحات تراویح کے معنی کے اندر ہے، تراویح جمع مکسر ہے، ترویحات جمع سالم ہے،
تو 5 تربیح 20 رکعت اس کے اندر جو ہے وہ منقول ہے. بہت سے تابعین سے یہ چیزیں منقول ہیں. بہرحال یہ مسائل تو بڑے لمبے چوڑے ہیں، وقت میرا خیال ہے میرا ختم ہو چکا ہے. فاتحہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کا مسئلہ نہیں، اصل میں قرأت خلف الامام کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کسی نے بھی قرأت نہیں کرنی. رمضان کے اندر جو ہے ہماری مسجدوں بھی ختم ہوتا ہے قرآن پاک، اور ہمارے ان دوستوں کے بھی ختم ہوتا ہے نا. سارے خوش ہوتے ہیں. ہمارے ساتھی بھی آج ہماری مسجد میں آنا ختم قرآن ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں ہماری مسجد میں آنا ختم قرآن ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آدمی جو ہیں وہ تو کہیں کہ ختم قرآن ہے، کیونکہ پورا قرآن جو امام نے پڑھا سب کی طرف سے ہو گیا. لیکن یہ جو ہے ان کے مقتدی تو صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے کچھ پڑھتے نہیں ہیں. تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آج ہماری فاتحہ ختم ہے، ہمارے امام کا ختم جو ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ایک روایت رٹی ہوئی ہے، بخاری شریف 104 صفحے کے اوپر ہے، جبکہ بخاری شریف 107 صفحے کے اوپر واضح روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے ینادی الامام لا تفتنی بھی آمین، کہ امام صاحب مجھے آمین میں مل لینے دینا. حالانکہ آمین سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر فاتحہ فرض ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ کو فاتحہ کی فکر ہوتی، وہ مقتدی. اور اگلے صفحے کے اوپر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اب تقسیم کر دی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کس نے کہہ دیا؟ امام نے کہنا ہے. اگر مقتدی میں بھی پڑھنی ہوتی تو حضور مقتدی کا ذکر کرتے کہ خود جب ولا الضالین کہو تو آمین کہو. اور اسی صفحے 8 کے اوپر روایت ہے کہ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا، حضور رکوع میں جا چکے تھے، میں بھاگا، سانس پھول گیا، میں نے پیچھے ہی رکوع کر دیا، رکوع کر کے آگے صف میں مل گیا. اب بھاگے کیوں؟ تاکہ رکعت فوت نہ ہو. حالانکہ جو رکوع میں ملتا ہے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.